إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی انبیاء کا تذکرہ تھا، اس سے پہلے بھی، کیونکہ سورہ انبیاء چل رہی ہے۔ اس رکوع میں ایک دو انبیاء کے واقعات بھی ہیں اور انبیاء کرام کی دعائیں بھی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ان دعاؤں کو بلکہ توجہ کے ساتھ اس پورے رکوع کو سنیں، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں، جس طرح آپ پہلے بھی سنتے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور خصوصاً جو دعائیں ہیں ان کو بھی آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم نے جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، 2-4 دعائیں میں نے ریکارڈ کی ہیں، آپ تک بھی پہنچائی ہیں، یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ان میں ان دعاؤں کو بھی الگ سے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مسنون اذکار، ان کی اہمیت، قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دعائیں اور اذکار پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا کریں۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کے رکوع کا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام، اذ نادا، جب اس نے پکارا، من قبل، اس سے پہلے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، فاستجبنا، تو ہم نے دعا قبول کی اس کی، لہو، اس کی، فنجینا، تو ہم نے نجات دی اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی گھبراہٹ سے، ایک بہت بڑی پریشانی سے اس کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین، ان لوگوں پر، کذبوا بآیاتنا، کہ جن سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ تھے لوگ برے، فاغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو، طوفان نوح میں سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ وداود، اور داود علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت، جب رات کو چر گئی تھیں، فی، اس کو، غنم القوم، قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت شاہدین موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا، تو ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو، وَكُلًّا، وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا، ابھی تفسیر میں وہ بتاتے ہیں کس طرح کا فیصلہ کیا، کتنا بہترین فیصلہ تھا۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، آتینا، ہم نے عطا کیا، حکماً، حکم، وعلماً، اور علم، وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا، مع داود کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کے ساتھ، پرندے بھی اور جو ہے پہاڑ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے کرنے والے، یعنی یہ سارا پرندوں کو مسخر کرنا اور پہاڑوں کو مسخر کرنے والے ہم تھے۔ وَعَلَّمْنَا، اور ہم نے سکھائی اسے، صنعۃ، کاریگری، لبوس لکم، لباس بنانے کی، لکم، تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ بچائے تمہیں، من بأسکم، لڑائی سے، یعنی وہ لباس ایسا بناتے تھے جو جنگ کے میدان میں سپورٹ کیا کرتا تھا، یعنی زرہیں بناتے تھے۔ هل انتم شاکرون، تو کیا تم سب شکر کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، الرِّيحَ، ہوا کو مسخر کر دیا، عاصفاً، تیز چلنے والی، تجری، وہ چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا، وہ جس کو ہم نے برکت دی تھی، فیہا، اس زمین میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ، اور تھے ہم ہر چیز کو، عالمین، خوب جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، مَن يَغُوصُونَ، جو وہ سب غوطہ لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ سب کرتے تھے، عملاً، کام، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی اور کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ، اور تھے ہم، لہم، ان کی، حافظین، حفاظت کرنے والے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اور کیا کہا، انی مسنی الضر، کہ میرے رب، بے شک پہنچی ہے مجھے الضر، تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا، تو ہم نے دعا قبول کر لی، لہو، اس کی، فکشفنا، پس ہم نے دور کر دی، ما بہ من ضر، جو اس کو تکلیف تھی، وآتیناہ، اور ہم نے دیے اسے، اہلا، اس کے گھر والوں کو، ومثلہم، ان کی مثل، یعنی پہلے جو تھے ان کی اولاد، بیوی بچے، وہ اس کی مثل اور ہم نے عطا کی ان کو، معہم، ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا،
رحمت اپنی طرف سے، و ذکرا اور نصیحت، للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل، کلم سب کے سب، من الصابرین صبر کرنے والے تھے، وادخلناہم اور ہم نے داخل کیا انہیں، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم یقیناً وہ، من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے، وذنون اور مچھلی والے پیغمبر، اذ ذهب مغاضبا جب وہ چلے گئے، مغاضبا ناراض ہو کر، فظنا اور اس نے سمجھا، اللہ نقدر علیہ کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے، علیہ اس پر، فنادا تو ہم نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں، فنادا تو اس نے ندا دی، اس نے پکارا، فی الظلمات کئی اندھیروں میں، اور کیا کہا، اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود، الا انت مگر تو، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، فاستجبنا لہ تو ہم نے دعا قبول کر لی، لہو اس کی، ونجینا اور ہم نے نجات دی اسے، من الغم غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، وزکریا اور زکریا علیہ السلام، اذ نادا جب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، اور اس نے کہا، رب لا تذرنی فردا اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھے فردن اکیلا، وانت خیر الوارثین اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے، سب سے بہتر وارث تو ہے، فاستجبنا تو ہم نے دعا قبول کر لی، لہو اس کی، ووہبنا اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا اور ہم نے درست کر دیا، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو، انہم کانوا بے شک وہ سب تھے، یسارعون جلدی کرتے تھے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا اور وہ سب پکارتے تھے ہمیں، رغبا رغبت کرتے ہوئے، ورہبا اور خوف کھاتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ سب تھے ہمارے لیے عاجزی کرنے والے، وَالَّتِي اور وہ عورت جس نے احسنت اس نے حفاظت کی، فرجہ اپنی شرمگاہ کی، فَنَفَخْنَا تو ہم نے پھونکی، فیہا اس میں، مِن روحنا اپنی روح سے، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنایا اسے اس عورت کو، وَابْنَهَا اور اس کے بیٹے کو، آیتاً ایک نشانی، للعالمین جہان والوں کے لیے، ان هذه اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء کی ایک جماعت، امتکم امت ہے، یہ امت ہے تمہاری، امتن واحدہ اور تمہاری امت ایک ہی امت، یعنی سب کا دین، ان سب کا دین ایک تھا، ان سب کا مشن ایک تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونَ پس تم میری عبادت کرو، وَتَقَطَّعُوا اور وہ سب متفرق ہو گئے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم اپنے درمیان، کُلٌ الینا راجعون یہ سب کے سب میری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ پیچھے واقعات چل رہے تھے انبیاء علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام کا، اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور کیا دعا ہے، سورہ نوح میں ان کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر اب کوئی باقی نہ چھوڑ، میں نے دن رات دعوت دے کر تبلیغ کر کر کے ان کو سمجھا لیا ہے، اب ان میں کوئی ماننے والا نہیں، اب عذاب بھیج دے، اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اگر یہ زمین میں باقی رہے تو یہ آگے بھی نسلیں جو ان کی جنیں گے وہ بھی تیری نافرمان ہوں گی، تو اللہ نے فیصلہ کیا، طوفان بھیجا اور سب کو مٹا دیا، تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر، اور فرمایا وَنَصَرْنَاهُ اور ان کو ہم نے بچا لیا، مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ آگے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام دونوں انبیاء تھے، داؤد علیہ السلام باپ تھے اور ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، ان کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن، اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی، یہ فیصلہ کر رہے تھے، بادشاہ داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے اور سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، یہ شہزادے کے طور پر ساتھ بیٹھے تھے اپنے والد کے، کہ دو جھگڑنے والے آ گئے، دو جھگڑنے والے، یہ سورہ صاد میں بھی ہے اس کا تھوڑا سا ذکر، یہاں بھی ہے کہ وہ آئے جھگڑنے والے، دو جھگڑا کرنے والے آ گئے اور فیصلہ کروانے لگے، ان میں جھگڑا یہ تھا، اذ نفشت فی غنم القوم کہ جب رات کو چر گئی تھیں غنم القوم لوگوں کی بکریاں، کہ ایک بندے کی بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں اور اس کا پورا ریوڑ تھا، وہ رات کو دوسرے آدمی کے کھیت میں گھس گیا، اور کھیت میں گھسا تو سارا کھیت اس نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، اتنا نقصان ہو گیا اس کا۔ تو آج کل بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں
بعض دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے کھیت بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں وہاں پر، تو اس لیے جن کے جانور ہیں وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کریں. اگر جانور نقصان کر دیتے ہیں کسی کے کھیت کا تو جانوروں کا جو مالک ہے وہ کھیت کا نقصان بھرے گا، کھیت کا نقصان وہ دے گا. اور اسی طرح یہ ہوا کہ کھیت میں چلے گئے تو سارے کا سارا کھیت چر گئے، نقصان ہو گیا اس کا. اب وہ دونوں آگے فیصلہ کرانے کے لیے کہ ہم کیا کریں، کھیت ختم ہو گیا، ہرا بھرا کھیت تھا میرا، اس کے جانور چر گئے سارا. اب سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ کھیت اس کا چونکہ ختم ہو گیا اور نقصان ہو گیا ہے، اب یہ جانور اس کو دے دو، یہ بکریاں ان کو دے دو، کھیت والے کو دے دو. یہ فیصلہ کر دے کیونکہ اس کھیت کی جو قیمت تھی اور جانوروں کی قیمت کھیت کی قیمت کے برابر تھی. جتنے قیمت کے جانور تھے اتنی ہی قیمت کا کھیت تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جانور کھیت والے کو دے دو. وَكُنَّ، اللہ فرماتے وہ جو فیصلہ کر رہے تھے تو ہم بھی موجود تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے تو آسمانوں سے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، قوت قبضہ اور کنٹرول کے اعتبار سے ہمارے اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں یہ. تو ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو. سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں پر، تو سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ کر لیا داؤد علیہ السلام نے، وہ کہنے لگے اس فیصلے میں اگر تھوڑی سی آپ چیز کر دے تو مجھے تو یہ بہتر لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کھیت جو ہے، کھیت کا جو مالک ہے اس کو بکریاں دے دیں، لیکن عارضی طور پر دیں. پہلے انہوں نے مستقل دے دیں، عارضی طور پر دے دیں، اور کھیت اس کا جس کے جانور ہیں اس کو دے دیں. اب جانوروں کا مالک جو ہے وہ کھیت پر دوبارہ کھیت کو اگائے گا، اس پر محنت کرے گا. کھیت جب اس کیفیت پہ آ جائے گا جس کیفیت پہ تھا اور جانوروں نے ختم کر دیا، ایسی پوزیشن پہ جب آئے گا اتنے دیر تک جو ہے جس کے جانور ہیں وہ کھیت والے کے پاس ہوں گے. کھیت والا ان جانوروں کا خیال بھی رکھے گا اور ان کا فائدہ بھی اٹھائے گا، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کے خیال بھی رکھے گا جانوروں کا. جب تک کھیت اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے جیسے پہلے تھا اتنا ہو جاتا ہے، تو پھر جانوروں والا کھیت، جس کا کھیت ہے اصل مالک کو واپس کر دے گا اور اپنے جانور لے لے گا. تو یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا اور وہ اس پر خوش ہوئے. تو یہ فیصلہ بہتر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ سمجھایا. اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے بعض معاملات میں کوئی چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے زیادہ اس کو بات سمجھ آ سکتی ہے. جس طرح داؤد علیہ السلام بڑے تھے، بڑے تو وہ تھے، سلیمان علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو اتنی جو ہے ان کی بھی اپنی جگہ پر ہے فہم و فراست، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس سے زیادہ بہتر تھا. بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی چھوٹے آدمی نے کوئی اچھی بات کر دی، اس کو ہی وائرل کر کے اور اس کو ایک ہی جو جس طرح آج کل نیٹ پہ میڈیا پہ ہو رہا ہے، ایک ہی چیز سے کسی کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے ایک دفعہ اچھی بات کر دی، دوسری مرتبہ ایک جو بندہ باقاعدہ ایک چیز کا ماہر ہے. دیکھیں فیصلہ کرنے والے تو وہ تھے داؤد علیہ السلام، فیصلہ وہی کیا کرتے تھے اور فیصلہ کرانے والے بھی ان کے پاس آئے. اصل فیصلہ کرنے یہ تو نہیں ہے اب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب ٹھیک ہے میں اب آج کے بعد فیصلہ نہیں کیا کروں گا، تو نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں، فیصلہ بعد میں وہی کیا کرتے تھے. بعض دفعہ کسی ایسے موقع پر ایک بندے کو بات جو ہے وہ صحیح طریقے پہ سمجھ نہیں آ رہی، یا سمجھ اس کو بھی آ رہی، اس سے زیادہ کوئی اور بندہ بات سمجھنے والا ہے تو اس کی بات کو سنا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ بھی سمجھ آئی کہ کوئی چھوٹا بندہ عہدے میں چھوٹا ہے، مال میں دولت میں چھوٹا ہے، یا عمر میں چھوٹا ہے، علم کے اعتبار سے چھوٹا ہے، تو اس کو بھی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، اس کی بھی سن لینی چاہیے. پہلے سن لیں، اگر اس کی بات میں وزن ہے، اس کے مشورہ جو ہے وہ قابل عمل ہے تو اس کے مشورے کو لے لینا چاہیے. تو بہرحال ان کے اس فیصلے کی طرف اشارہ کیا گیا. یہاں پر آگے فرمایا وَعَلَّمْنَا وَكُلٌّ آتَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو حکم، حکمت اور علم دیا تھا. یعنی حکمت سے مراد یہ پہلے بھی پڑھا ہے، حکمت سے مراد نبوت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور حکمت یعنی چیز کی گہرائی تک، باتوں کی گہرائی تک پہنچنا، حقیقت کو جاننا، یہ ہم نے عطا کیا تھا. علم بھی دیا تھا. وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو،
کہ جب پڑھتے تھے لحن داؤدی بڑی مشہور ہے، بڑی پیاری آواز دی تھی اللہ نے ان کو، جب یہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو اس وقت پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہ تسبیح کرتے تھے صبح شام اللہ کے ثنا بیان کیا کرتے تھے، تو پہاڑ بھی پرندے بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں درخت اور جانور پہلے بھی ہم پڑھا ہے پیچھے، بلکہ تفسیر کے سبق میں تو ہم نے آخری جو صورتیں ان میں بھی پڑھا، کئی آیتیں پڑھی کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، بولتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ پڑھتے تھے تو سنائی بھی دیتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکوت ہوتی تھی پہاڑوں میں، وہ آواز انہیں کی واپس لوٹ کے آتی تھی، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایکو تو ہر کسی کی آواز میں ہو جاتی ہے، آپ بھی جا کے پہاڑوں میں اونچی آواز میں بولیں تو وہ آواز لوٹ کے واپس آئے گی، یہ نہیں تھا، بلکہ حقیقی معنوں میں پہاڑ بھی پڑھتے تھے، سنائی دیتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سنوا دیں، جس کو چاہیں نہ سنوائیں، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ باقی پرندے بھی ہیں، وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں، ابھی بھی باہر پرندوں کی آواز شاید ریکارڈ ہو رہی ہو، ساتھ ساتھ چڑیاں بول رہی ہیں، تو یہ بھی اپنی جو ہے آواز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ، لیکن ہم نہیں سمجھ۔ اب صبح صبح جائیں باہر واک کے لیے، باغ میں، پارک میں، تو کس طرح مختلف قسم کے پرندے صبح صبح اٹھ کے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان غافل انسان اکثر جو اس وقت سوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تسبیح کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ بلکہ یہ دیکھیں نا، جس وقت ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ میں کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی دیوار ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ ان کے اندر بھی تو احساس ہے نا، وہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ دیکھو اس کو اللہ نے، اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ گالیاں دے رہا ہے، ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جس کو حکم تھا تسبیح کرنے کا، جس کو حکم تھا اللہ کی فرما برداری کرنے کا، یہ تو گالیاں نکال رہا ہے، یہ تو غیبتیں کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ اس وقت تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کی ناشکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اپنی زندگی پر غور کریں کہ کہیں ہم غیبت کرتے وقت، گالیاں دیتے وقت یا اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ذہن پہ رکھا کریں کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کی فرما بردار ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور میں کیا بول رہا ہوں؟ جسے اللہ نے ساری نعمتیں دی اور ساری کائنات کو جس انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی، وہ انسان کس کام میں لگا ہوا ہے؟ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ آگے فرمایا وَعَلَّمْنَا، اور ہم نے سکھایا تھا داؤد علیہ السلام کو کاریگری، لباس بناتے تھے، اور سورہ سبا میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے نا لوہے کو موم کر دیا، اللہ نے لوہے کو، اس سے وہ تمثال اور بڑی بڑی جو ہے وہ دیگیں اور محراب وہ بنایا کرتے تھے، اور زرہیں بناتے تھے جس سے جنگ کے میدان میں لڑائی کے وقت پہنا جاتا ہے۔ دیکھیں زرہ بنانے کی ابتدا کرنے والے داؤد علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ابتدا کی، اور بڑی بڑی دیگیں اور کاریگری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوہے کو ڈھال کر موم اللہ نے کر دیا ان کے لیے، ان کے ہاتھ میں تو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا ان کے لیے، ہوائیں ان کو جو ہے وہ لے جاتی تھیں۔ اب دیکھیں اس وقت جو پلین ہے ہمارا ایئر پلین جس پہ ہم سفر کرتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ دیکھیں آج تو جدید دور میں نا وہ مشینوں کے ذریعے اسی انداز میں ہوا کو جو ہے مسخر کر کے، اصل تو ہوا یہ نہ لے کے جانے والی، جہاز کا انجن جو ہے وہ ہوا کو کھینچتا ہے، اور اسی کے جب اس طرح زیادہ دباؤ کے ساتھ ہوا جو کا پریشر پیچھے کی طرف جاتا ہے تو پلین آگے کی طرف اڑتا ہے، تو طریقہ تو وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع کر دی تھی، تو ہوا کو جس طرف حکم دیتے تھے ہوائیں ان کو ان کے تخت کو اٹھا کر لے جاتی تھی، وہ سفر کرتے تھے، تجری وہ چلتی تھی بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی، فلسطین کی طرف اشارہ ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، اور شیطانوں کو بھی مسخر کر دیا، الشیاطین، اور شیطانوں کو بھی مسخر کر دیا، مَن یغوصون لہ، جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کر سمندر سے ہیرے جواہرات اور موتی وہ نکال کر لاتے تھے۔ یہ سورہ 7 میں بھی ہے
کئی جو ہے غوطہ لگانے والے تھے، کل بناء و غواص، کچھ جو ہے بناء عمارتیں بنانے والے تھے، سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمارتیں بناتے تھے، وہ مزدوریاں کرتے تھے، اور کئی جو ہے وہ سمندر میں غوطے لگاتے تھے، وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور جو کوئی سرکش جو جن تھے ان کو سلیمان علیہ السلام نے جکڑ دیا ہوا تھا، کچھ بند تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، وہ بند تھے، سرکش جن، باغی جن، ان کو جکڑ کے بند کر دیا، کچھ جو ہے وہ عمارتیں بناتے تھے، کچھ جو ہے ان کے حکم پر غوطہ لگایا کرتے تھے سمندروں میں، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اس کے علاوہ وہی ہے جو دوسری جگہ پہ ہیں، اور بھی کئی ہو سکتے ہیں، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان سب کی نگہبانی کرنے والے تھے۔ اب آگے یہاں سے دعاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ، فرمایا ایوب کو یاد کرو، میرے ایوب کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اور کیا کہا؟ انی مسنی الضر، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی تھیں، ان کی جو ہے 7-8 بیٹے تھے، ان کے بیٹیاں تھیں، اولاد تھیں، اور بیویاں بھی تھیں، اور مال و دولت بھی بہت سارا تھا، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بھیڑ بکریاں تھیں، اونٹ تھے، اور مال اٹھانے کے لیے جو ہے وہ گدھے تھے، گھوڑے تھے، بہت سارا مال تھا، اور پیسہ بھی تھا، اور بہت کچھ اللہ نے دیا، فرما بردار بھی تھے اللہ رب العالمین کے۔ تو اللہ نے آزمانے کے لیے ان کا جو ہے سارا، ان کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، مال بھی ان کا ختم ہو گیا، سونا چاندی اور مال، جانور، وہ گھوڑے، اونٹ، سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ جسم بھی بیمار ہو گیا، اور بیویاں بھی ایک ایک کر کے چھوڑ گئی، ایک بیوی باقی بچی، ایک بیوی باقی بچی۔ تو اس کو بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے آ کر اس کو کہا تھا کہ فلاں جو ہے بزرگ کی منت تم مان لو، فلاں کے نام پر جو ہے وہ کوئی چڑھاوا چڑھا دو تو تمہارے خامن کو، شوہر کو شفا مل جائے گی۔ جب یہ بات سنی ایوب علیہ السلام کو تو بہت جو ہے تکلیف ہوئی کہ اب تو میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں اللہ کہ میرے ایمان پہ بھی شیطان جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے لگ گیا ہے، میری بیوی کے ایمان کو برگلانے لگا ہے۔ تو اس وقت دوسری جگہ سورہ صاد میں آتا ہے نا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، وہاں ہے أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اللہ مجھے شیطان نے چھو لیا، اللہ شیطان اب میرے ایمان پہ حملہ کرنے لگا ہے۔ یہاں پہ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، وہاں پہ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یہاں پہ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا، میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ ابھی ہم دعا مانگنے کا انداز بھی چیک کریں، سارے انبیاء کے واقعات آئیں گے انشاءاللہ، الگ سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن انداز دیکھیں کیسا انداز ہے، اللہ میری یہ حالت ہے، ابھی آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری اس حالت کو ٹھیک کر دے، نہیں، اللہ میری حالت یہ ہو چکی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اپنی حالت کا اظہار کیا ہے اور اللہ کی رحمت کا اقرار کیا ہے کہ اب آگے تو خود ہی جانتا کہ میرے دل کی کیا حالت اور کیفیت ہے، وہ بن مانگے دے دے، تو جب ایسی کیفیت ایسے انداز میں مانگے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا، ہم نے دعا قبول کر لی، فَكَشَفْنَا، پھر ہم نے دور کر دیا، مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو اس کو تکلیف تھی، اس کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے دیے، اور سورہ صاد میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ مَشْرَبٌ، اپنے پاؤں کو حرکت دو، اس قدر جو ہے تکلیفوں میں تھے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیفوں میں تھے، خود چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے کہا تھوڑا سا پاؤں کو حرکت دو، تو جب پاؤں کو حرکت دی، دو چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی، ایک میں فرمایا ھذا مغتسل، اس میں نہانا ہے، وشراب، اور دوسرے سے پینا ہے، پینے سے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، نہانے سے جسم کی باہر کی بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی، تو ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، بالکل صحت مند ہو گئے، صحیح سالم ہو گئے۔ اللہ فرماتے آتے نصیحت بھی دے دی، پہلے سے بہتر صحت دے دی، اور ان کی بیوی بھی جو بوڑھی ہو چکی تھی پہلے سے زیادہ جوان ہو گئی، اور اللہ نے مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، پہلے سے زیادہ بیٹے، پہلے سے زیادہ مال، وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، رحمت تھی ہماری طرف سے۔ تو آج بھی اگر ہماری بات سننے والے، ہمارے پاس پڑھنے والے کوئی بھائی، ہماری معزز بہنیں، آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو خصوصاً جو بیمار ہیں ایوب علیہ السلام کے اس انداز کو یاد کریں اور اس دعا کو بار بار پڑھتے رہا کریں۔
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بار بار پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں لے جائیں اس کو۔ اللہ میری یہ حالت ہو چکی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ مجھے یہ ہو گیا، وانت ارحم الراحمین، تیرے در سے مایوس نہیں ہوں اللہ، تو مجھے شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، پہلے سے زیادہ صحت دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی اولاد نہیں ہے تب بھی آپ یہ دعا کریں، آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا ہے، جسم میں بیماری پڑ گئی ہے، پیٹ میں جو ہے پانی پڑ گیا ہے، بہت ساری موذی بیماریاں آج کل جو ہے وہ عام ہے، آپ کے کسی عزیز رشتہ دار اللہ نہ کرے بیمار ہے تو آپ اس کو بتائیں، بار بار اس دعا کو پڑھتے رہیں، درود بھی پڑھیں، اس سے پہلے بھی درود پڑھیں، بعد میں بھی پڑھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اس دعا کو آپ لے جائیں۔ رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچ چکی ہے، میری یہ حالت بن چکی ہے، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کا امیدوار ہوں اللہ، تو ایوب کو شفا دینے والا ہے تو مجھے بھی شفا دے سکتا ہے، تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے تو مجھے شفا دینا تو تیرے لیے کوئی معمولی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کائنات کا کوئی بھی کام اللہ فرماتے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تو صرف کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پورے یقین سے اللہ سے مانگے۔ آگے یونس علیہ السلام کی دعا ہے، دیکھیں آگے آ رہی وہ ذکر، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اس کے واقعے میں ایوب علیہ السلام کے ذکر میں عبادت گزاروں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اسماعیل، آگے فرمایا اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ اسماعیل اور ادریس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے سورہ مریم میں، اور ذوالکفل ان کا ذکر یہاں پہ ہی ہے پہلی جگہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر آیا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ بھی نبی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ الیاس علیہ السلام کا لقب ہے، جس طرح بعض انبیاء کے دو نام ہوتے ہیں، جس طرح ایوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں احمد بھی آتا ہے، من بعد اسمہ احمد، تو اسی طرح ان کا یہ دوسرا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اور پیغمبر ہیں، یہ ان کا لقب ہے، ان کا نام بھی کوئی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو ذوالکفل، کفل کا معنی ہوتا ہے اصل حصہ، کفل کہتے ہیں حصے کو، اور ذوالکفل کا معنی حصے والا، یعنی رحمت اور برکت والا، اللہ نے جن کو رحمتیں اور برکت عطا کی تھی۔ کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا تھا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونَ، آگے اللہ فرماتے ہیں میرے مچھلی والے پیغمبر کو بھی یاد کرو، وہ مچھلی والے پیغمبر، یہ مچھلی والا اللہ نے محبت اور پیار میں کہا ہے کہ میرا مچھلی والا پیغمبر، جس طرح محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کہہ دیا، اب ان کا محبت میں نام ان کو اتنا پسند ہے اور سب صحابہ ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے، آج بھی ابو ہریرہ کے نام سے ہر حدیث کی کتاب میں ان کا نام آتا ہے، اور ہم بھی ابو ہریرہ کے نام ہی جانتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام تھا، لیکن کنیت اتنی غالب آئی آپ کی محبت کی وجہ سے کہ ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں ان کو۔ اسی طرح اللہ نے ان کو بھی ذنون کہا، ہم تو مچھلی والا اس کو کہتے ہیں نا کہ جو مچھلی بیچنے والا ہو، ہمارے یہاں وہ مچھلی والا ہوتا ہے، تو وہ ایسے نہیں کہ بیچا کرتے تھے، بلکہ وہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمجھایا بڑا ان کو نہیں سمجھے تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر وہ چل نکلے۔ پیچھے بستی والوں نے، یہ سورہ یونس میں ہم پڑھ آئے ہیں، بستی والوں نے جب دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے، انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی، سارے لوگ مل کر جو ہے میدان میں جمع ہو گئے، بڑے بھی چھوٹے بھی بچے سب، عورتیں بھی، اللہ سے معافی مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن یونس علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال لیا، وہ یہاں پہ ذکر ہے، فرمایا ظنون، مچھلی والا پیغمبر جب وہ چلا مغاضبا، ناراض ہو کر، اس نے سمجھ لیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، تو اس پر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، یا اس قوم سے تو تنگ ہو گئے، آگے بھی تو کوئی تنگی آ سکتی ہے نا۔ فنادا، پھر کیا ہوا کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے دوسری جگہ طرف جانے کے لیے، راستے میں جو ہے طوفان آ گیا، اور کشتی کے ملاح نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی جو ہے غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو پورا ڈالا، کہنے لگا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ چلا جائے، ورنہ ساری کشتی اس کی وجہ سے اس کو خطرہ ہے۔ پورا ڈالا گیا، بار بار کلا ڈالا۔ یونس علیہ السلام کا جب پورا نکلا ان کے نام کا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے اچھے معزز آدمی ہیں،
تو دوبارہ کوڑا ڈالتے ہیں، بار بار کوڑا ان کے نام کا ہے، تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیے، بہت بڑی مچھلی، اب بھی بڑی بڑی مچھلی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز میں، بہت بڑی مچھلی نے ان کو اندر نگل لیا۔ تو وہاں نادا ندادی فی الظلمات، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کوئی جاننے والا کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسی مصیبت میں، مشکل میں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، کون بچائے گا، کون نکالے گا۔ وہاں پہ کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، یہ جو میں یہاں اس مشکل میں پھنسا ہوں، اللہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں، میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں بغیر بتلائے اس بستی سے نکل آیا تھا، اللہ قصور میرا ہے، میں نے اپنی جان پہ آپ ظلم کیا ہے، اللہ تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا۔ صرف یہ کہا، یہ الفاظ کہے، اور ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ یہاں قرآن میں بھی آ رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ الفاظ، جو الفاظ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس غم سے، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، میری امت کا کوئی بھی بندہ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں پھنسا ہوا ان الفاظ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اس کو نکال دیں گے باہر۔ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی بن جائے، کسی مشکل میں پھنس جائے، دیکھیں اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہے، ادھر ادھر فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا ہے۔ آج اگر آپ کی زندگی کے اندھیرے ہیں، معاملات سمجھ نہیں آ رہے ہیں کیا کرنا ہے، بزنس کے اندھیرے ہیں، معاملات آپس میں، تعلقات کے اندھیرے ہیں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دی ہے، آپ غربت میں ہیں، آپ کو جو ہے نقصان ہو گیا ہے، جو کچھ مرضی ہو گیا ہے، اتنے بڑے اندھیرے تو نہیں ہیں جتنے اندھیرے یونس علیہ السلام کے تھے۔ ان یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اللہ نے اندھیروں سے باہر نکال دیا۔ آپ کی زندگی کے، میری زندگی کے، ہمارے اندھیرے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس دعا کو لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیں گے۔ فاستجبنا، جب یہ دعا پڑھی تو کیا کہا؟ فاستجبنا، اللہ فرماتے ہم نے دعا قبول کی، لہو اس کی، ونجیناہ من الغم، ہم نے نجات دی اسے غم سے، مشکل سے، مصیبت سے ہم نے نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ آگے کیا کہا؟ یہ اشارہ ہے اس میں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے رہتے ہیں مومنوں کو، ایمان والوں کو، جو ان الفاظ کے ساتھ پکارتا رہے گا، اس کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے ہم نکالتے ہی رہیں گے۔ آگے اور دعا آ رہی ہے، وزکریا، اور میرے زکریا کو بھی اللہ فرماتے ہیں، یاد کر، دیکھیں نا اتنا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اتنا اللہ کو پکارا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کی پکار، ان کی دعاؤں کو ہمیں کہہ رہے کہ یاد کرو، پڑھو، ان جیسا بننے کی تم بھی کوشش کرو۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے جو انبیاء تھے وہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر وقت اللہ سے مانگنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری دعاؤں سے بھری پڑی ہے، اسی لیے میں نے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ، اللہ میں توفیق دیں دعائیں یاد کرنے کی، پڑھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، کہ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ ہر وقت، ہر موقع کی آپ نے دعا سکھلائی ہے، اور ان دعاؤں کو نہ پڑھنے کے نتیجے میں آج ہم پریشان ہیں، زندگی میں مشکلات ہیں، اور پھر ان مشکلات کے حل کے لیے کئی لوگ جو ہے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دھاگے اور چھلے کڑے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی جو ہے قبروں کی مٹی جا کے اٹھا کے لاتے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئیوں نے پتھر گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے جو ہے اپنے پیروں کی جو ہے وہ تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں برکت کے لیے، جبکہ مسنون دعائیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار موجود ہیں، ہم ان کو یاد کریں۔ دیکھیں انبیاء کرام کس طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس، بے کس اور عاجز سمجھتے تھے، اور اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا کہا زکریا علیہ السلام نے؟ زکریا اذ نادا، زکریا کو یاد کرو جب اس نے پکارا، رب، آپ نے رب، کسی نے کسی واسطے سے نہیں پکارا، ڈائریکٹ پکارا، جب بھی پکارا ہے ربہ اذ نادا ربہ۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی کسی کا واسطہ نہیں دیا، آدم علیہ السلام کا واسطہ تو دے سکتے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے سکتے تھے، لیکن ڈائریکٹ اذ نادا ربہ، زکریا علیہ السلام نے بھی نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ رب کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، رب لا تذرنی فردا۔ اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اور خصوصاً میرے
وہ بھائی یاد کر لیں، وہ بہنیں یاد کر لیں جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، اس دعا کو پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ رب دینے والا ہے، وہ رب دے گا، وہ دیتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہی دے گا۔ پڑھیں، بار بار کہیں، اپنے جو ہے دروازے بند کر کے چھپ کر تنہائیوں میں کہیں رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ سجدوں میں کہیں رب لا تذرنی فردا۔ آپ جو ہے لیلۃ القدر کی راتوں کو کہیں، رمضان میں کہیں، روزے رکھ کے کہیں، بیت اللہ میں اللہ موقع دے جانے کا، وہاں جا کے کہیں، بیت اللہ کا دروازہ پکڑنے کا موقع ملے، اللہ رب کا در پکڑ کے کہیں رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اللہ تو بہترین وارث ہے۔ یہاں دعا میں بھی عقیدہ ہے، اللہ بہترین وارث تو ہے، لیکن دنیا کے وارث کی بھی مجھے ضرورت ہے، مجھے بھی بیٹا دے دے۔ بیٹا انسان کس لیے چاہتا ہے؟ تاکہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے مشن کا وارث بنے گا۔ انبیاء کو اصل مال کی فکر نہیں تھی، ہم تو چاہتے ہیں نا دنیا دار کہ اتنا بڑا بزنس ہے، پیسہ ہے، دولت ہے اور نام ہے، یہ پھر بعد میں اس کا وارث کون بنے گا؟ وارث وہ دنیا کا وارث نہیں چاہتے تھے، اپنے دین کے مشن کا وارث چاہتے تھے کہ بیٹا بھی اللہ وہ دے جو پیغمبر ہو۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ مریم کے شروع میں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یارثنی و یارث آل یعقوب، اللہ جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا جو انبیاء کا مشن چلا آ رہا ہے اس کا بھی وارث بنے۔ انت خیر الوارث، اللہ بہترین وارث تو ہے، اصل وارث تو ہے، لیکن مجھے اس دین کے مشن کے لیے ایک وارث چاہیے، وہ بھی مجھے دے دے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے، اصل وارث اللہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد پر فخر نہیں کرنا، یہ میری اولاد کل کو میرا سہارا بنے گی۔ اس اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اور اللہ کی طرف سے ایک جو ہے انسان ایک دیا ہوا تحفہ سمجھ کر اس کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ اس اولاد کی بھی اگر اچھی تربیت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے یہ دی تھی ہم نے آپ کو، یہ اولاد دی تھی، بیٹے بیٹیاں ہم نے دی تھی، ان کی کیسی تربیت کی تم نے؟ تمہارے کنٹرول میں تھے نا، تمہارے اختیار میں تھے، کیا کیا تم نے؟ اگر اس اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو کل کو وہ نقصان کا باعث بنیں گے۔ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو کل کو یہ اولاد اگر اچھی تربیت کی تو یہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اگر اس اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور غلط راستے پہ لگا دیا تو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی تو اس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نہیں دی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اولاد ہو، یعنی ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اگر اولاد ہوتی اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی، اولاد کی وجہ سے آپ نمازیں چھوڑ دیتے، اولاد کی وجہ سے آپ جو ہے غلط راستے پہ چل پڑتے، اولاد آپ کو غلط راستے پر لے جاتی، تو وہ اولاد اس وقت اب دیکھیں دنیا میں کئی ایسے بندے ہیں کہ جو اپنی اولاد سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں، اتنے دکھی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اولاد کے ہونے سے تو نہ ہوتی تو تب پھر بہتر تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن یاد رکھیں اچھی چیز کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اولاد مانگے اور نیک اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، صالح بیٹا دے دے جو تیرا فرما بردار ہو۔ اولاد بھی مانگی اور ساتھ فرما بردار اللہ کی، جو آپ کی بھی فرما بردار ہو، والدین کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور اللہ کی بھی فرما بردار ہو، ایسی اولاد مانگی اللہ سے، اور اس دعا کو بھی یاد کریں۔ اور باقی دوسری بھی دعائیں ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ان دعاؤں کو پڑھیں، یاد کریں اور اللہ سے پوری امید رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی دعائیں قبول کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں۔ اور میری دعا ہے، پچھلے دنوں بھی ایک بہن نے کہا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بچوں سے دعا کرائیں، تو ہمارے جامعہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان سے تو دعا کراتے رہتے ہیں، آپ سے بھی، آپ جو آن لائن جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں، آپ اس بہن کے لیے بھی دعا کریں، اور باقی بھی آپ نا یہ چیز ذہن میں رکھیں، دعا کرتے ہوئے آپ دوسرے ضرورت مندوں کو ضرور یاد رکھیں، اس کے لیے فائدہ آپ کو ہوگا۔ جب آپ دوسروں کو یاد کریں گے نا دعا کے لیے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، فرشتہ وہی چیز آپ کے لیے مانگے گا جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھلائی سوچیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اور خصوصاً اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو، اور ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے در کا سوالی بنائے اور مانگنے والا بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ فاستجبنا، اللہ فرماتے ہم نے اس کی استجابت کی۔ اب آگے طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اولاد دیتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے، خصوصاً اس زمن میں اللہ نے بتایا نا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سال سے بھی بڑے، بلکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا اشتعل الرأس شیبا، اللہ میرا سر جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے بالکل، امراتی آخر، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، بچہ، دنیا کے ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کیا کہا کہ اب یہ بچہ جن سکتی ہی نہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ میں نے دنیا کے ڈاکٹروں طبیبوں کو تو رب نہیں مانا، رب تجھے مانا ہے، اب لی تو دے دے بیٹا۔ اتنا یقین تھا۔ آپ دیکھیں اتنے یقین سے مانگے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی یقین ہو۔ لیکن بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہے، خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن یقین کتنا ہے کہ اللہ تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا یقین بھی ایسے ہونا چاہیے۔ 2-4 سالوں میں ہم جو ہے مایوس ہو گئے، وہ 80 سال تک دعائیں مانگتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے۔ اللہ آزمانے کے لیے اگر نہیں دے رہا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 10-15 سال ہو گئے، بیٹا نہیں ملا، مانگتے رہے اللہ سے۔ دیکھیں مجھے بات یاد آئی، اس وقت کی بات، آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی اچھے موٹیویشنل سپیکر ہیں شیخ عاطف، اگر نہیں دیکھا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، بہت ساری ویڈیوز ان کی آئیں گے، بہت اچھا جو ہے اسپیچ کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ ان کو 14 سال بعد بیٹا ملا ہے، 14 سال بعد بیٹا۔ اب ان کی گفتگو سنیں، اس پروسیس سے گزرے ہیں نا، تو ان کو جو ان کے دل سے جو آواز نکلتی ہے، بڑا دل تک اثر کرتی ہے ان کی آواز۔ وہ اصل کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتے ہیں تو اس آزمائش سے جب بندہ گزرتا ہے، اس طرح بٹھی سے گزر کر جو ہے سونا جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اس طرح انسان بھی تکلیف سے، آزمائش سے گزرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اصل ایسی پریشانی آئی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہے، تو اب آواز میں اتنا اثر ہے، اور اللہ نے دنیا میں جو ہے بہت کچھ دیا ہے ان کو۔ 14 سال بعد بیٹا ہوا، اور پھر 1 سال بعد اور بیٹا بھی ہو گیا۔ اللہ کی رحمت جب ہو تو پھر کون روک سکتا ہے؟ ابھی میرے خیال سے شاید اور بھی ہونے والا ہو، 1 سال اور بھی ہونے والا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو۔ تو اللہ جب دینے پہ آئے تو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی مایوس نہ ہو، 10 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال، 80 سال بعد اللہ تعالیٰ تو بوڑھوں کو، بانجھ تھی بیوی تب بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ، ہم نے ان کو دیا یحییٰ، واصلحنا، ہم نے اصلاح کی زوجہ، ان کی بیوی کی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی، یہ اپنے اندر خوبیاں اپنائیں، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، یہ کام کریں آپ، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے ناممکن مطالبوں کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ کیا تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہے آگے بڑھ کے کریں، آپ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ مسجد کی اور کچھ بھی نہیں کر، مسجد کی صفائی جا کے کریں، کوئی نہیں کر رہا، آپ مسجد میں جھاڑو دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی مسجد بنوا دیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، کسی یتیم بچے کی پرورش کریں۔ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے، کسی یتیم بچے کی پرورش کریں، خصوصاً ان یتیم بچوں کی جو جامعات میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ان یتیم بچوں کے کفیل بن جائیں آپ کی زندگی کے ناممکن مطالبوں کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کا کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے والے تھے۔ اور مجھے یاد آئی بات، ایک بہن کا میں نے ذکر کیا، ایک اور بہن بھی مجھے یاد آئی، ایک خالہ ہیں کینیڈا سے، ابھی پچھلے عید کے دن انہوں نے مجھے کال کی ہے، ان کے شوہر بیمار ہیں کئی دنوں سے، ان کے لیے بھی آپ سب لازمی دعا کریں، وہ بھی بار بار دعاؤں کا کہتی رہتی ہیں۔ اور مجھے جہاں سے بات یاد ہے نا، یسارعون فی الخیرات، وہ ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والی ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے کئی دفعہ جو ہے ہمارے جامعہ میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، یتیم بچوں کی بات کی نا، مجھے یاد آئی، وہ یتیم بچوں کے لیے کافی دفعہ وہ جو ہے ان کے لیے کبھی پیسے بھیجتی ہیں، کبھی ان کے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہیں۔ ابھی عید کے دن انہوں نے کال کی تو کہہ رہی تھی کہ جب آپ کا جامعہ کھلے تو مجھے بتانا کہ میں بچوں کے کھانے کے لیے نا کچھ آپ کو انتظام کروں گی ان کے لیے۔ آپ بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ اور ان کے شوہر بیمار تھے، کئی دن وہ ہسپتال رہے ہیں، ابھی بھی گھر میں تو آ گئے ہیں، کافی بہتر ہیں پہلے سے، لیکن ابھی بالکل وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور وہ بھی اگر میری بات سنیں، وہ بھی سبق پڑھتی رہتی ہیں، تو ان سے بھی پیچھے جو دعا گزری ہے ایوب علیہ السلام کی، وہ دعا بھی پڑھیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بلکہ ان کو پہلے بتلائی بھی ہے، اس دعا کو بھی وہ پڑھتی رہیں۔ اور بھی جتنے بھی ہمارے پاس پڑھنے والے جو بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو
بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو نیک بنائیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور یہ کام آپ کرنے والے بنے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ اور یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کو جب پکارنا ہے، اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت مانا شوق کے ساتھ، عبادت کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ آپ دیکھیں نماز بوجھ سمجھ کے تو نہیں پڑھتے، آپ قرآن بوجھ سمجھ کے تو نہیں پڑھتے، شوق سے نماز پڑھیں، شوق سے صدقہ کریں، شوق سے روزہ رکھیں، شوق کے ساتھ جو ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، ورہبا، اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ ایک ہے نماز کو خوف میں پڑھنا، اللہ کا ڈر دل میں ہو، دوسرا ہے بوجھ سمجھ کے پڑھنا، بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا، خوف ہو دل میں، رغبت ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کو پکاریں اور دعائیں کریں۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے ناممکن مطالبوں کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ آگے پھر میں کانوا لنا خاشعین، وہ سب عاجز سے، ڈرنے والے تھے ہم سے۔ اور وہ عورت، اس کو بھی یاد کرو۔ دیکھیں انبیاء کے ذکر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ نہ کہے کہ وہ سارے بڑے تھے، انبیاء تھے، مرد تھے تو اللہ نے ان کو مقام دیا، اللہ فرماتے ہیں کوئی عورت بھی نیک ہو تو اس کا بھی بڑا مقام ہے، واللتی احسنت فرجہا، اس عورت کو یاد کرو۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ یہ تفسیر کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کا خلاصہ قرآن کا رمضان میں، اس وقت یہ نقطہ ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ تفسیر والا چونکہ مکمل وہاں پہ نہیں باتیں ہو سکتی اتنی، وہاں پہ نہیں بیان نہیں ہوا تھا اس پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے نام لیا ہے، سب کا نام لیا ہے، لیکن جب مریم علیہ السلام کا یہاں اشارہ مریم علیہ السلام کی طرف ہے، نام نہیں لیا ہے، بلکہ پوری سورت مریم کے نام سے ہے، یہاں پہ نام نہیں لیا۔ تو مفسرین نے ایک اشارہ یہاں کی ہے، نقطہ کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ جہاں مردوں کا ذکر ہو وہاں عورت کا نام بھی نہیں لیا، اللہ نے اشارہ کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جہاں پہ مردوں کی بات ہو رہی ہو تو عورت کی بات آئے تو صرف اشارہ کافی ہے، صرف اشارہ کافی ہے۔ اور ہم تو مخلوط نظام لا چکے ہیں، مرد اور عورت ہر جگہ پہ اکٹھے ہیں۔ اسلام نے مرد اور عورت کو الگ الگ رکھا ہے، یہاں مردوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے نام بھی نہیں دیا۔ اس لیے جو اسلام کے قوانین اور نظام ہیں ان کو فالو کریں تو اس میں بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری جو ہے حکمتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ واللتی احسنت فرجہا، وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اس کو بھی یاد کرو، وہ بھی ہماری جو ہے برگزیدہ تھی، اس کو بھی ہم نے نشانی بنایا تھا، اس کا ذکر بھی، بلکہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے نا احسنت، یہاں پہ احسنت فرجہا سورہ تحریم میں آتا ہے کہ وہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ، سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا، اس میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا، یعنی اس نے اپنے آپ کی تو حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، حلال سے بھی اور حرام سے بھی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی حلال سے بھی اور حرام سے بھی اپنی شرمگاہ کو حفاظت کی، لیکن ہم نے ان کو بیٹا دیا، اپنی طرف سے روح پھونکی اور اپنی طرف سے نشانی بنا کر اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے دنیا کے لیے نشانی بنا دیا، وَبْنَا وَجَعَلْنَا، اسے بھی وَبْنَا اور اس کی بیٹے کو بھی آیتاً نشانی بنا دیا، للعالمین جہان والوں کے لیے، پوری دنیا جہان کے لیے اس کے لیے نشانی بنا دیا کہ وہ رب بیٹا دینے پہ آئے تو بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، عیسائی تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کمثل ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے بنا دیا، تو وہ رب جو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے وہ رب بغیر باپ کے صرف ماں سے بھی بنا سکتا ہے۔ وانا رب، اللہ فرماتا ہے یہ سارے ایک ہی امت تھے، یہ سارے انبیاء ایک ہی مشن کے داعی تھے، ایک ہی مشن لے کے اس دنیا میں آئے تھے۔ انا ربکم، کیا ہے؟ انا ربکم فاعبدون، تم سب کا رب میں ایک ہوں، انا ربکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ انبیاء تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی دعوت دینے والے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے آپس میں متفرق ہو گئے، جدا جدا ہو گئے اور گروہ بنا لیے، کل الینا راجعون، لیکن گروہ بنانے والے، بگاڑ کرنے والے، ہماری طرف لوٹنے والے، پلٹنے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایک امت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں نا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، امت مسلمہ کے بارے میں، کہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا۔ ہم امت کب بنیں گے؟ جب قرآن و سنت پہ جمع ہوں گے، جب ہم اس چیز کو فالو کریں گے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔
قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی ہم تک ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، ان کو فالو کریں، ان سے جو ہے مسائل اخذ کریں تو ہم ایک امت بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اپنے اماموں کی طرف جائیں گے یا بلائیں گے لوگوں کو اپنے اپنے اماموں کی طرف، تو امام تو پھر سب کے ہیں، میں اپنے امام کی طرف بلاؤں، کوئی اور کہے گا میرا امام اس سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک ہی امام ہے ہمارے، وہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی بات کو اللہ نے دین اور شریعت بنایا ہے اور جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، جن کی بات کو ٹھکرانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں اور قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، احادیث کو پڑھیں سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔